اور بطور وضاحت کے سابقہ قوموں کا ذکر کیا، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے، ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا۔ احزاب حزب کی جمع، حزب سے مراد وہ جماعت جس میں ہم خیال لوگ ہوں، ایک ہی عقیدے کا حاملین ہوں۔ اور یہ احزاب قائم ہوئیں انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں، امر باطل پر انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ اور پھر وہ ہمت کل طائفۃ برسولہم لیأخذوہ، اور ارادہ کیا، قصد کیا ہر جماعت نے، کل امہ، ہر امت نے، ہر قوم نے، برسولہم، اپنے رسول کے بارے میں کیا ارادہ کیا؟ لیأخذوہ، کہ ان کو پکڑ لے، گرفتار کر لیں۔ یعنی ہر جماعت کی، ہر امت کی خواہش تھی رسول کو پکڑ لیں، ان کو اذیت دیں تاکہ ان کی دعوت کو دبا دیں۔ وہ دعوت جو ہمارے بتوں اور ہمارے معبودوں کی تنقید سے شان کر رہی ہے، ایک اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس آواز کو دبا دیا جائے، گرفتار کر لو، دبا دو۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ، جدال بالباطل، جدال بالباطل حق ابھارنے کے لیے، حق دبانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آگے فرمایا لیدحضوا به الحق، تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں اور دبا دیں۔ فاخذتهم، میں نے پکڑ لیا ان کو، قوم نوح کو پکڑا، اصحاب الایکہ کو پکڑا، اور قوم صالح کو پکڑا، قوم ہود کو پکڑا، قوم لوط کو پکڑا، قوم موسیٰ کو پکڑا، فرعونیوں کو۔ کفار قریش کو تنبیہ کی جا رہی کہ بالکل وہی تمہارا رویہ ہے جو ان کا تھا، انہوں نے بھی تکذیب کی، جدال بالباطل کیا، بلکہ نبی کے ساتھ بدسلوکی کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے نبی کی آواز کو دبا دیا جائے۔ فاخذتم، میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان عقاب، پس کیسی ہے میری سزا، کیسا ہے میرا عذاب؟ کوئی باقی بچا ان میں سے؟ قوم نوح غرق ہو گئی، فرعونی غرق ہو گئے، سمودی اور عادی برباد ہو گئے، قوم لوط تباہ ہو گئی، کوئی بندہ باقی بچا ان کا؟ بالکل یہ کردار تمہارا بھی، جدال بالباطل تم کرتے ہو، قیامت کا انکار تم کرتے ہو، نبی کی تکذیب تم کرتے ہو، توحید کا انکار تم کرتے ہو، تم اللہ کے زیادہ لاڈلے نہیں ہو، تمہارا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ دو میں سے ایک عذاب ضرور ہے، بلکہ تین صورتیں بنتی، اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب دے دے، دنیا کا عذاب نہیں دے تو آخرت میں دے دے، اور چاہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں دے دے، یہاں بھی عذاب دے اور قیامت کے دن عذاب دے۔ چنانچہ قوم قریش کو دنیا میں عذاب دیا، جنگ بدر میں، مختلف جنگوں میں، حتیٰ کہ شکست ان کا مقدر بن گئی، نفسیاتی تکلیف ان کو کہ یہ مٹھی بھر جماعت، طاقت میں ہم سے کم، اسلحے میں ہم سے کم، اور میدان جہاد میں گاجر مولی کی طرح کاٹ گئے ہمیں، کہاں گئی سرداریاں، کہاں گئے وہ دعوے اور کہاں گئی وہ طاقتیں؟ یہ ہزیمت انتہائی پریشان کن تھی ان کے لیے، رسوائی کا باعث تھی، ذلت کا باعث تھی۔ تب جب قلیب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر کچھ لاشیں پھینکوائیں صنادید قریش کی، تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر، منڈیر پر کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، تمہیں اللہ کے وعدے کا سچا ہونا دیکھ لیا؟ میں نے دیکھ لیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا نصرت کا، تائید کا، مدد کا، اس کی سچائی میں نے دیکھ لی۔ تم سے وعدہ تھا شکست کا، ذلت کا، رسوائی کا، دیکھ لیا؟
حضرت عمر نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دروہیں ختم ہو چکی، آپ کی آواز سن نہیں سکتے، ان کو کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں، کیسے پکار رہے ہیں؟ عمر اس وقت جس طرح تم میری بات سن رہے ہو یہ بھی سن رہے، اللہ ان کو سنا رہا ہے، حالانکہ مردہ سنتے نہیں ہیں، اللہ یہ بات ان کو سنا رہا ہے، ان کی تذلیل کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کی حسرت کے لیے، ان کی ندامت کے لیے۔ تو فاخذت، میں نے پکڑا ان کو، اقوام سابقہ کو، فرعونیوں کو پکڑا، قوم لوط کو پکڑا، اصحاب الایکہ کو پکڑا، قوم صالح کو پکڑا، قوم ہود کو پکڑا، قوم نوح کو پکڑا۔ کیسا عذاب تھا، کیسی پکڑ تھی وہ؟ کوئی ایک بندہ بشر بچ سکا؟ نہیں بچ سکے، تو تمہارا مواخذہ بھی ہو سکتا، اور اللہ نے کیا، یہ پکڑ دنیا میں بھی آ گئی، اور آخرت کا عذاب اشق اور اشد ہے، سب سے سخت اور سب سے بڑھ کر رسوا کرنے والا۔